جناب چیئرمین، آج ایک جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بطور وکیل اور پارلیمنٹیرین کے جو ایک تکلیف دہ خبر ہے جو کہ صبح سے چل رہی ہے میڈیا پہ، اور اب تو اس پہ سنا ہے کچھ اور معاملات بھی آگے بڑھے ہیں، کہ ایک پاکستان کی عدلیہ کے ایک سینئر جج نے جو ماضی میں سزائیں سنوائی گئیں اور جس طرح سے پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے، پولیٹیکل پروسیس سے باہر رکھنے کے لیے، جس طرح سے بات پہ اثر انداز ہونے کے لیے حربے استعمال کیے گئے، وہ بات سامنے آئی اور انہوں نے کھلا یہ بیان حلفی داخل کیا کہ اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان نے حکماً یہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان سے کہا، جج صاحب سے، کہ یہ کیسز جو ہیں یہ نہیں اس طرح سے چلنے چاہیے اور یہ الیکشن کے بعد جائیں گے۔ اس کے بعد پاکستان کے عدالتی نظام کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اور جو مقدمات قائم کیے گئے 3 دفعہ کے وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کے خلاف، اور جس طرح سے انہیں سزائیں سنائی گئیں، نہ صرف یہ کہ ماضی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج صاحب نے سپریم کورٹ میں بیان داخل کیا جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے کہ کس طرح سے ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی، اب ایک اور ہائی کورٹ کے جو چیف جج ہیں ان کی طرف سے بھی بیان آ گیا، اور وہ بیان حلفی کی صورت میں آیا کہ یہ سزائیں کس طرح سے پریکیور کروا کے پھر ان کو مینٹین رکھنے کے لیے کس طرح سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی رہی۔ تو اس سے یہ بات یہاں ہو گئی کہ یہ نہ صرف یہاں پہ عدالتی نظام کمپرومائز تھا، بلکہ جو انتخابی پروسیس ہوا 2018 میں وہ بھی بری طرح کمپرومائز تھا، اور اس پہ طرفہ تماشا یہ کہ بجائے اس کے کہ اس پہ کوئی کمیشن اپوائنٹ کیا جائے اور اس کی تحقیق ہو، وزیر اعظم صاحب نے ابھی بیان جاری کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ سیاسی عناصر ہمیشہ کیسز پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اعلیٰ عدلیہ کی عدالتی شخصیت نے آج سے 4 ماہ پہلے سپریم کورٹ میں ایک بیان دیا جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اب چیف جج بلتستان کا بیان آ گیا ہے جس میں منوان انہی اشاروں کی طرف انہوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ کس طرح سے میاں محمد نواز شریف اور ان کی بیٹی کو اور ان کے داماد کو پہلے کنوکشن پریکیور کی گئی اور اس کے بعد اس مقدمے کو دبانے کے لیے، پرولونگ کرنے کے لیے عدالتی فیصلوں پہ اثر انداز کیا گیا۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس پہ سر ایک اوپن کمیشن ہونا چاہیے۔ پارلیمان میں سمجھتا ہوں معرض وجود آتی ہے شفاف انتخابات کے ذریعے، اور انتخابات سے پہلے یہ حربے استعمال ہوئے، یہ زبان زد عام تھے، اب یہ عدالتی شخصیات کے منہ سے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی ایک افسوسناک خبر ہے، اور اس نے سارا پول کھول کے رکھ دیا ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی غیر جانبداری کہاں پہ ہے، اور جو عدالتی فیصلے ہیں ان کی ٹرانسپیرنسی کہاں پہ گئی۔ تو اس پہ سر میرا یہ مطالبہ ہوگا اس ایوان سے کہ اس پہ ایک کمیشن بھی اپوائنٹ ہو۔ یہ ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے میں یہ ضرور اپنے جذبات پہنچانا چاہوں گا اس ایوان کو کہ پرائم منسٹر صاحب دور رہتے ان معاملات سے۔ انہوں نے بے حد داغ دے دیا ہے کہ جی یہ ہمیشہ کوشش، کسی سیاسی لیڈر نے کوئی بیان نہیں دیا، کسی سیاسی پارٹی نے کوئی بیان جاری نہیں کیا، یہ تو اعلیٰ عدلیہ۔ جی طرز چیئرمین، میں بات کو سمیٹتے ہوئے بات زیادہ لمبی نہیں کروں گا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ کب تک یہ کھلواڑ ہوتے رہیں گے، اور وہ سیاستدانوں کے خلاف۔ پاکستان کی تاریخ اس طرح کے فیصلوں سے بھری ہوئی ہے جہاں پہ الیکٹڈ وزرائے اعظم کو عدالتی فیصلوں کا سہارا لے کے گھر بھیجا گیا، اور نہ صرف یہ بلکہ انہیں تختہ دار تک پہنچایا گیا۔ ہم ذکر کریں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے کا، آج بھی تاریخ شرماتی ہے وہ فیصلہ پڑھ کے، اور آج تک اس مقدمے کو کسی عدالتی نظیر کی حیثیت نہیں مل سکی۔ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو جناب یوسف رضا گیلانی صاحب اس ایوان کے معزز رکن اور لیڈر آف اپوزیشن ہیں، اسی طرح ایک عدالتی فیصلے کی بھینٹ چڑھایا گیا۔ 3 دفعہ کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو الیکشن پروسیس سے باہر رکھنے کے لیے، انتخابات کے اکھاڑے سے باہر پھینکنے کے لیے ایک دفعہ پھر ان بیساکھیوں کا سہارا دیا گیا۔
जनाब चेयरमैन, ये खलवाड़ कब तक होगा इस मुल्क के साथ, और कब तक इस तरह के फैसले लाकर सियासत को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी और आवाम के हक़ राय दही पे डाका डाला जाएगा इनडायरेक्ट तरीके से? ये हाई टाइम है कि हम सबको इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। जब तक ये ऐवान शफाफ इंतखाबात के ज़रिए बनेंगे और जब तक यहाँ पे ज़मीर की आवाज़ पे बोलने वाले लोग आएंगे, इस मुल्क का निज़ाम ठीक चलेगा, ये ऐवान ठीक चलेंगे। जनाब चेयरमैन, मेरी बल्कि अपने साथियों से ये दरख्वास्त होगी कि इस हवाले से अलामती वॉकआउट में ज़रूर हमारे साथ शामिल हो, ताकि हमारी आवाज़ ये मुतलका ऐवानों तक पहुँचे कि अब ये प्रैक्टिस ख़त्म होनी चाहिए। इस मुल्क के अवाम को उनके ज़मीर के मुताबिक वोट का हक़ इस्तेमाल करके अपनी वोट की ताकत से सियासी क़यादत लाने का मौका दिया जाए, ना कि इस तरह के हथकंडों से इलेक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।